کلوجل صاحب آپ نے تو آپریشنز میں بھی حصہ لیا ہوا، کائنیٹک سب کچھ کیا ہوا ہے. کیا الٹیمیٹ سولوشن کائنیٹک صرف ہو سکتا ہے؟ چلیں بیکاز مجھے آپ کے یہ ایک فارمر آرمی چیف سے میری بات ہو رہی تو انہوں نے کہا بلوچستان کی سب سے بڑی خوش قسمتی ہماری یہ ہے کہ جغرافیہ ہمارے حق میں ہے، کیونکہ وہ اتنا بڑا ہے اور اس طرح وہ پھیلا ہوا اور آبادی اس طرح تھوڑی ہے کہ کوئی بھی ٹیررسٹ کوئی ٹیک اوور نہیں کر سکتا. وہ یہی کر سکتے ہیں، یہاں دھماکہ کیا، وہاں کیا، ایک گوریلا وارفیئر چلتا رہے، ٹیک اوور نہیں ہو سکتا. لیکن یہ چیز ایسے ہی چلتی رہے گی. لیکن آپ کے جتنے میں سرونگ فارمر آرمی آفیسر سے ہی بات کی ہے، جو بہت سے جنہوں نے بلوچستان میں سرو بھی کیا، وہ کہتے ہیں یار ایک پیرلل ڈائلاگ تو ہوگا تبھی بات ہوگی. لیکن اب جیسے آپ نے ڈاکٹر صاحب کی بات سنی کہ جب ڈائلاگ کی بات ہوتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ اس کو ہم ایلیمینیٹ کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک صاحب پہلے تو تھینک یو ویری مچ فار دا انوائٹ، اور آپ نے جو عزت دی ہے اس کا بہت شکریہ. اٹس این آنر کہ میں مالک صاحب اور نصرت جاوید صاحب کے ساتھ اس پینل پہ بیٹھا ہوں. دیکھیں انفارچونیٹلی ایک امپریشن یہ دیا جاتا ہے کہ جو ملٹری مائنڈ ہے وہ صرف کائنیٹک میں بلیو کرتے ہیں. پاکستان کی ملٹری بھی اور کوئی بھی ملٹری پرائمریلی پرپز از ٹو اچیو پیس. اب وتھ کائنیٹک بھی جو ہے دس از بیسیکلی اے پولیٹیکل ٹول، پولیٹیکل انسٹرومنٹ ہے. پرابلم پاکستان میں یہ آ جاتی ہے مالک صاحب کہ جب جو پولیٹیکل پارٹ ہے نا، جس نے اونرشپ جب وہ وار کی نہیں لیتا، جب وہ اونرشپ اپنی رسپانسبلٹیز کی نہیں لیتا، پاور میں تو آنا چاہتا ہے. یہ اکراس دا بورڈ پاکستان میں ایشو ہے، چاہے وہ بلوچستان ہے یا یہ بڑی اچھی باتیں. آئی ایم شیور کہ مالک صاحب جو بہت کلوزلی چیزوں کو دیکھا ہوگا. لیکن جب وقت آتا ہے یا جب پاور آپ کو ملتی ہے تو جو آپ کی رسپانسبلٹیز ہے وہ نبھانے میں ہم سیریسلی ناکام ہو جاتے ہیں. پھر وہی ہم ہسٹری میں جانا چاہیں گے، جس سے بھی بات کریں وہ کہتے ہیں جی بلوچستان کو کسی نے سمجھا نہیں. بلوچستان میرے نزدیک انفارچونیٹلی بلوچستان کے لوگوں نے بھی نہیں سمجھا جو اس کو رول کرتے رہے. 1972 میں جب انیشلی بنتا ہے، پروونس بنتا ہے، بیبی پروونس ہے پاکستان کا، 2500 ٹیچرز نان بلوچیز جو ہے وہ ایکسپیل کر دیے جاتے ہیں، صوبے سے نکال دیے جاتے ہیں. آج تک کسی نے پوچھا کہ وٹ واز دا پرپز بیہائنڈ دیٹ. 17 میں سے 14 سردار وہاں پہ چیف منسٹر ہے. میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو وہ پاسٹ کی باتوں میں، تو دیکھیں نا 14 جو ہیں وہ 17 میں سے 14 چیف منسٹر جو رہتے ہیں وہ ہیں سردار رہے ہیں ڈفرنٹ اپنے، ٹھیک ہے. ان کو جو بھی میں تو کہتا ہوں ایک وائٹ پیپر شائع کرے کہ جی 72 سے لے کر آج تک کتنے فنڈز بلوچستان کو دیے گئے اور کون، تاکہ آئیڈینٹیفائی تو ہو کہ کون رسپانسیبل ہے مین جو سوشو اکنامک اگر وہاں پہ ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکی. تو میرے خیال میں اکومولیٹو مسٹیکس ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ اگر انہوں نے کر دیا تو وہی رسپانسیبل ہوگا. اکومولیٹو مسٹیک اس طرح ہے کہ جو ان کو فنڈز دے رہے تھے یا جو فیڈرل سے، دیکھیں نا وہ جو کامنرز ہیں وہ یہی گلا کرتے رہے ساری زندگی کہ جی سرداروں میں انویسٹ کرتی رہی ہے اسٹیٹ، سرداروں کو ہی لک آفٹر کیا گیا. سردار جو ہیں وہ جو پاور میں آ جاتے ہیں وہ اس پیریڈ کے لیے تو خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن جب اپوزیشن میں جاتے ہیں یا جب پاور سے باہر ہوتا ہے تو پھر آٹومیٹکلی، بیکاز انہوں نے الیکشن ہی اسی کے اوپر لڑنا تھا، پالیٹکس اسی کے اوپر چلی کہ جی ڈپریویشنز ہیں، ٹھیک ہے ڈپرائیوڈ رہے ہیں، سارا کچھ رہا ہے، اسٹیٹ فیلئر ہوئے، لیکن انہوں نے پالیٹکس بھی اسی کے اوپر کی، کسی نے حل کی طرف جانے کی کوشش نہیں کی. اور آج ایز آف ٹوڈے جب تک پولیٹیکل اونرشپ نہیں لی جائے گی اور بار بار اگر یہ کہہ دیا جائے کہ جی ایجنسیوں نے یہ کیا، سیٹلمنٹ کے نام ہوگی تو جنرل باجوہ کی طرف ڈال دیں گے، کل جب یہ چیف چلے جائیں گے تو پھر ان کے کھاتے میں کچھ ڈال دیا جائے گا، پرویز مشرف صاحب کے کھاتے میں بہت ساری چیزیں، تو جو ڈرٹی لانڈری یا جو فیلئرز ہے وہ آپ ادھر کیونکہ وہاں سے اس طرف کر دیتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ ہمیں اگر ماضی کے بیگیج سے نکلنا ہے، غلطیوں سے ضرور سیکھیں لیکن بیگیج کے نیچے دب نہ جائیں. تو اکومولیٹو مسٹیک میں آج بھی جو بلوچستان کی سچویشن ہے، دس از ڈفرنٹ فرام خیبر پختونخوا. اس کا تھریٹ ڈفرنٹ ہے، یہ دس از اے سیریس تھریٹ، اور جو سیریس اپروچ کرنی ہے یہ پولیٹیکل لیڈرز نے کرنی ہے، اونرشپ لینی ہے، کیونکہ کانفلکٹ ریزولوشن پولیٹیکل لوگ ہی کر سکتے ہیں. کائنیٹک والے لیکن عام لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جی اس پرابلم کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہاں کے لوگوں کی جو الیکٹڈ لوگ ہیں، جیسے بھی ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا، وہ جینوئن لیڈرشپ نہیں ہے. اور وہ کون لوگ الیکٹ ہوں گے، وہ الیکشن سے زیادہ سلیکٹڈ لوگ ہیں، اور وہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کر دیتی ہے، اور یہ غلطی کرتی رہی ہے اسٹیبلشمنٹ. اور لوگوں کا اس لیے ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے الیکٹڈ لوگوں سے. تو جب وہ الیکٹڈ آدمی سے بات نہیں کرے گا تو کبھی کوئی آ جائے گا، کبھی مارنگ آ جائے گی، آج آپ مارنگ کو ایلیمنیٹ کر دیں، کوئی نئی مارنگ آ جائے گی. سو وہ تو ایک چیز ایک بیانیے کو فیڈ اپ ہوتا رہے گا نا. میں مالک صاحب پہلے میں نے کہا کہ اکومولیٹو مسٹیکس ہیں، لیکن میں آنیسٹلی بتاؤں یہ ڈیبیٹس میں یہ بڑی چیزیں، یہ جو بھی آپ باتیں کر رہے ہیں یہ ساری ڈیبیٹس میں ہوتی ہیں.
پریکٹیکلی سارے جب اپنی میں نے کہا نا جب ڈیموکریسی پریکٹس ہی نہیں ہوتی, جب اس کا پریکٹیکل شیپ بھی نہیں جاتی, تو وہ پھر یہی باتیں ہوتی ہے کہ جی آپ وہ انہی پاور سینٹرز کی طرف دیکھتے ہیں جن کی طرف سے وہ آنا چاہتے ہیں یا آ رہے ہوتے ہیں, اور ایوری باڈی اکراس دا بورڈ. میں آنیسٹلی آپ کو بتاؤں کہ ہر کوئی پھر وہیں پہ جا کے بات چیت کرتا ہے جی کہ ہمیں لے آئے ہمیں لے آئے. دیکھیں نا, میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جب تک یہ اونرشپ نہیں لیں گے یا پالیٹکس اپنے آپ کو کیوں ہر کوئی بات چیت اسی لیے کرتا نا کہ ہمیں لے آئیں گے, وہ پتا ہے کہ ہمیں لے آئیں گے. نہیں تو یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ دے کریٹ دیٹ انوائرمنٹ اپنی لینا جی. آپ ڈیسائیڈ کر لینا, ابھی مالک صاحب ہیں یا جو بھی فار دیٹ میٹر جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, سارے بیٹھ کے آج پولیٹیکل پارٹیز ڈیسائیڈ کر لے کہ جی وی آر ڈوئنگ اٹ ایٹ آور اون. چلیں آج ایک سچویشن ہے, چھوڑ دیں آپ پاس کو, ٹوڈے دیر از اے سچویشن, ٹرین کے بعد ایک سچویشن ہے. آج پولیٹیکل لیڈرشپ اپنا ٹیک اوور کر لے. پولیٹیکل پولرائزیشن ہے نا, پولرائزیشن ضروری ہے, پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے ضروری ہے. تو جو بھی گورنمنٹ میں اپوزیشن میں سارے بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر لے کہ جی ہم نے اس پولرائزیشن کو ایڈریس کرنا ہے, یہ جو خرابی ہے وہ اس وجہ سے ہوئی ہے, اب اس کو ہم دور رکھتے ہیں اور ہم اپنا وے فارورڈ چلتے ہیں. چلیں اس وے فارورڈ چلتے ہیں.